اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹ سکتے؟ کہا نہیں. پھر ایک شخص آیا, ہو سکتا دونوں کی بات بھی ہوئی ہو. کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹ سکتے ہیں؟ کہاں. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. ایک سوال کے جواب میں وہی سوال ہے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے تو کیا بولے گا. دیکھیے ایک ہی سوال ہے, ایک ہی مجلس ہے, جواب دینے والا ایک ہے, پوچھنے والے دو لوگ ہیں. ایک سے کہا کہ نہیں اور ایک سے کہا ہاں. صحابہ کو تعجب, اور واجبی تعجب ہوگا, آج بھی مجلس میں اگر کوئی عالم صاحب ایسا ہو جائے, پبلک بولے گی یہ کیا دو جواب دو آدمیوں کو الگ منہ دیکھ کے بولتے ہیں. ہاں کوئی سیٹ صاحب ہوں گے اس لیے ان کو ہاں بولا ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے ہو, لیکن آپ نے فرمایا الشیخ یملک نفسہ, بوڑھا آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے. یہاں پر سد ذریعہ کے طور پر آپ نے بتایا کہ اگر جوان ہے, بیوی سے لپٹا, بات آگے بڑھتے بڑھتے جماع تک جا سکتی ہے اور روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا, تو آپ نے بات آگے نہ بڑھے اس لیے منع کر دیا کہ جس پر شہوت کا غلبہ ہے ایسا انسان مغلوب ہو کر روزہ توڑنے تک جا سکتا ہے, تو اس کو دہلیز پر روک دو تاکہ وہ باہر نہ جائے. بچوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں گاؤں دیہات میں, یا آپ دیکھیے پرانے زمانے میں ہوتا تھا, دروازے میں کیا کرتے تھے, ایک لکڑی کا ایسا آڑ لگا دیتے تھے تاکہ بچہ وہاں تک جائے, باہر نہ جائے. کیوں؟ باہر گاڑیاں آتی رہتی ہیں, ٹکرا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مر جائے گا, نقصان ہوگا. تو باہر ہی نہ جائے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے. اللہ نے پیڑ کے قریب ہی جانے سے منع کر دیا تاکہ کھانے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ نقصان کھانے کے بعد ہوا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, جو ان کی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہوئیں. کب؟ کھانے کے بعد. لیکن اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ نے کیا کہا, قریبی مت جاؤ. اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ ایک چیز یقینی طور پر اگر شر کی طرف لے جانے والی ہے یا غالب گمان ہے کہ لے جائے گی, تو ایسی صورت میں اس پل سے ہی منع کر دیا جاتا ہے تاکہ پار ہی نہ جائے. اس ناؤ ہی میں مت بیٹھو کہ کنارے جاؤ گی وہاں پر تو شر ہے, تو آپ نے منع کر دیا. اور آپ نے کہا الشیخ یملک نفسہ, بزرگ آدمی اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, محبت سے بیوی سے لپٹ لیا, بس بات وہیں تک رہے گی. شہوت ان کی مان پڑ چکی ہے, خود روزہ اپنی جگہ ہے اور ان کا تجربہ ہے اور قابو آ چکا ہے. ان کے لیے ٹھیک نہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے. عالم افراد کو بھی دیکھتا ہے. صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہے, لوگوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے, حالات کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے یہ سارے وسائل دیے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے, آنکھیں دی اور دل دیا. عالم ان سب کا استعمال کرتا ہے. وہ خبروں کو سنتا ہے, حالات کو دیکھتا ہے, افراد کو دیکھتا ہے, سچویشن دیکھتا ہے اور پھر اس پر غور کرتا ہے, اور غور کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. اس کے بعد جو جواب ہوتا ہے وہ جواب واقعی جواب ہوتا ہے. ٹیکنالوجی عالم کا بدل نہیں ہو سکتی ہے. سب سے نادان انسان وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو علماء کا بدل سمجھ لے. سہولت کی وجہ سے صحت لازمی نہیں ہے. آسان ہو تو صحیح ہو ضروری ہے. بعض راستے آسان ہوتے ہیں لیکن ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. بعض راستے مشکل ہوتے ہیں لیکن انہی میں نجات ہوتی ہے. تو انسان کو آسانی نہیں دیکھنا چاہیے, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں. فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو جان لیتا ہے, اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تب سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. لہٰذا انسان کو علماء کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے.
اور ٹیکنالوجی کو علماء کا بدل نہیں سمجھنا چاہیے.